بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 94 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعوه انا اذا لفی ضلال وسعر، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں، انا اذا لفی ضلال وسعر، تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ بل هو كذاب اشر، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز ہے۔ سیعلمون غدا من الكذاب الاشر، کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ سیعلمون غدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا من الکذاب الاشر، پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر قوم سمود کی تکذیب کا ذکر ہے، جیسے کہ اس سے پہلے قوم عاد کی تکذیب کا اور ان کی تعذیب کا ذکر تھا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ اس سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ تھا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، اور قوم سمود کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم عاد کے بعد تھی، اور جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل فرمایا۔ یعنی یہ لوگ اتنے جو ہے وہ سخت جان تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر یہ گھر بنا لیا کرتے تھے۔ مدائن صالح کے نام سے آج بھی ان کے گھروں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ سعودی عربیہ کے اندر یہ کھنڈرات موجود ہیں مدائن صالح کے نام سے۔ تو وہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے، بڑے طاقتور تھے۔ ان کی طرف جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، خیر کا راستہ دکھایا، لیکن ان کے اوپر تکبر جو ہے وہ سوار تھا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہنے لگے تم بھی تو انسان ہو اور ہم بھی انسان ہیں، اور تم ہم میں سے ہو، تم میں سے کون سی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں نبی بنایا گیا ہے؟ ہم اپنے میں سے ہی کسی آدمی کا اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اذا لفی ضلال وسعر، یہ تو بڑی گمراہی والی بات ہے۔ ہم تو کوئی دیوانے تو نہیں ہیں، ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ تمہاری بات مانیں۔ جو اتنی بات نہ سمجھیں، ہم اپنے ہی جیسے آدمی کا اتباع کریں، یہ دیوانگی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ پاگل پن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ رسالت اس کو نہیں ملی ہے، یہ ویسے شیخی جو ہے وہ شیخیاں مار رہا ہے، جھوٹا شخص ہے، رسالت اس کو نہیں ملی ہے۔ یہ بڑا بننے کے لیے انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نکال لی ہے کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ قوم کے لوگ اس کو بڑا ماننے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کہ ان قریب کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو بہت جھوٹا ہے، شیخی بگارنے والا ہے۔ یعنی خود تو بڑے جھوٹے ہیں، شیخی خور ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی کو یہ نہیں مانتے۔ اپنے جھوٹ اور شیخی بگارنے کا انجام یہ لوگ عنقریب دیکھ لیں گے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، عنقریب یہ لوگ اپنا جو ہے وہ شیخی بگارنے کا انجام دیکھ لیں گے۔ گویا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ یا رسالت کا دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ مجھے بڑا سمجھا جائے، مجھے قوم کے لوگ میری اتباع کریں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ کہلوانے کے لیے انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان کو رسالت نہیں ملی ہے، ان کو نبوت نہیں ملی ہے۔
تو یہ ان کی شیخی تھی، وہ خود شیخی باز تھے اور ان کے اندر تکبر تھا، وہ اپنے میں سے ہی کسی آدمی کو جو ہے وہ رسالت ملنے کا قائل نہیں تھے کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تمہارے اندر ایسی کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ان کی ایک شیخی تھی، یہ تکبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا ان کو، کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صالح علیہ السلام جو ہے وہ جھوٹے شیخی بگار ہیں، یا پھر یہ لوگ جو ہے جو ان کی قوم ہے جو ان کو جھٹلا رہی ہے، جو ان کی تکذیب کر رہی ہے، یہ شیخی بگارنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا، ان کا منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی کی صورت میں عطا کیا۔ ایک پہاڑ سے کہا کہ ہمیں صالح علیہ السلام سے کہا ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ ان کو منہ مانگا معجزہ تو میں دکھا دوں گا، لیکن یہ پھر اگر ایمان نہیں لائے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوگا۔ تو جب انہوں نے اونٹنی دیکھ لی پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، آگے اگلی آیات کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اب تم انتظار کرو، عذاب کا انتظار کرو، تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس کو قتل کیا پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یہ بتا دیا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، 3 دنوں کے اندر اندر تمہارے جو ہے 3 دن مکمل ہوتے ہی تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس پر بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک چنگاڑ کا عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے جو ہے وہ مر مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا۔ یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، کہ یہ شخص بڑا جھوٹا اور شیخی بگار ہے، کیا اسی کو نصیحت اسی پر نازل ہونی تھی؟ کیا اسی کو رسول بنایا جانا تھا؟ کوئی فرشتہ نہیں تھا آسمان میں، یا پھر ہم میں سے کوئی اور آدمی ایسا نہیں تھا جس کو جو ہے وہ نبوت اور رسالت عطا کی جاتی؟ یعنی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے ساتھ طاقت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دبا لے، اکیلا شخص ہی چاہتا ہے اور ہم سب کو اپنا تابع بنا لے، تو یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو یہ ہماری بڑی غلطی ہے، بڑی حماقت ہے، بڑی بے وقوفی ہے، اور ہم یہ تو جنون کی وجہ سے ہوگا، پاگل پن کی وجہ سے ہوگا۔ وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے آپ کو ہم آگ میں گرانے والے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں اگر ہم اس شخص کی اتباع کریں۔ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے جو کذاب اور اشر ہے، جو جھوٹا ہے، شیخی بگار ہے۔ اشر ایسے جو ہے وہ غلط اور خود پسند شخص کو کہتے ہیں جس کے دماغ میں اپنی ہی بڑائی جو ہے وہ سمائی ہوئی ہو، اور اس بنا پر وہ جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ تکبرانہ باتیں کرے، اس کو جو ہے وہ اشر کہتے ہیں۔ جب یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو ما فوق البشر قوتوں کا مالک ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عوام کی تائید اور حمایت اس کو حاصل ہے، نہ ہی یہ کوئی اوپر سے نازل ہوا ہے، یعنی کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کہیں باہر سے آیا ہے، بلکہ ہم میں سے یہ ایک شخص ہے، اس کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یا تو یہ جو ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا شخص ہے، بل ہوا کذاب، یا پھر اشر یہ جو ہے وہ شیخی بگار رہا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی پیروی کرنے لگیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو یہ جو ہے وہ ہم جو ضلالت میں، گمراہی میں اور پاگل پن کی وجہ سے ہم ایسا کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام
جو ہے وہ اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، قوم سمود کے اندر ہے۔ اسی قوم کا دوسرا نام عاد اخرى بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ حجر میں ہے، نمل میں ہے، اسی طرح سورہ قمر ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے، اس طرح سورۃ الشمس میں ہے، وغیرہ وغیرہ متعدد جگہوں پر ان کی جو ہے وہ بستی کا، قوم سمود کی بستی کا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ کذبت ثمود بالنذر جمع نذیر بمعنی منذر ای بالامور التي انذرهم بها نبیہم صالح ان لم یؤمنوا به ویتبعوه۔ مصنف فرماتے ہیں نذر نذیر کی جمع ہے جو کہ منذر کے معنی میں ہے، یعنی کہ اس سے وہ امور مراد ہیں جن سے حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے نبی تھے انہوں نے ان کو ڈرایا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اتباع نہیں کریں گے۔ فقالوا ابشرا منصوب علی الاشتغال، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ابشرن کی منصوب ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ بشرن یہ ما عزمر عاملہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقدیری عبارت اس کی ہو جائے گی انتبع بشرا منا واحدا نتبعہ، فعل ناصب محذوف کا مفسر بن رہا ہے، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ منا واحدا صفتان لبشرن، منا واحدا مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ بشرن کی صفات ہیں، دونوں صفتیں ہیں۔ منا واحدن یہ دونوں بشرن کی صفات ہیں۔ نتبعہ مفسر للفعل الناصب لہ، یہ نتبعہ جو ہے یہ بشرن کا جو فعل ناصب ہے اس کے لیے مفسر بن رہا ہے۔ والاستفہام بمعنی النفی، اور یہ استفہام جو ہے یہ معنی نفی کے اندر ہے، یہ نفی کے معنی میں ہے، استفہام بمعنی نفی کے ہے۔ کیف نتبعہ ونحن جماعۃ کثیرۃ وہو واحد منا ولیس بملکن، آگے اس کا معنی بیان کر دیا کہ ہم اس کی کیوں اتباع کریں۔ کیف نتبعہ، ہم اس کی کیوں اتباع کریں، ہم بڑی جماعت ہیں اور وہ ہم میں سے ایک شخص ہے۔ ولیس بملکن، اور فرشتہ، ولیس بملکن فرشتہ بھی نہیں ہے۔ ای لا نتبعہ، یعنی ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، انا اذن ای ان اتبعناہ، یعنی کہ اگر ہم اس کی اتباع کریں تو ہم لفی ضلال گمراہی میں ہوں گے، ذہاب عن الصواب، یہ گمراہی جو درستگی سے ثواب سے ہٹانے والی چیز ہے اس کو گمراہی کہتے ہیں، راہ راست سے بٹکے ہوئے ہوں گے۔ وسعور جنون، اور جو ہے وہ حالت جنون میں ہوں گے، پاگل پن کی وجہ سے ہم ایسا کر سکتے ہیں یا ہم ایسا کریں گے اگر ہم ان کی اتباع کر لیں۔ اُلقی بتحقیق الحمزتین وتسہیل الثانیۃ وادخال الف بینہما علی الوجہین وترکہ، مصنف فرماتے ہیں اُلقیا کے اندر دونوں حمزے جو ہے وہ یہ اُلقیا دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ ہے اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ، وادخال الف بینہما علی الوجہین وترکہ، اور دونوں صورتوں میں دونوں کے درمیان حمزہ داخل کر کے اور ادخال کو ترک کر کے جو ہے وہ اس کی یہ صرفی تحقیق مصنف بیان فرما رہے ہیں، یعنی اس کے دونوں حمزہ جو ہیں یہ تحقیق بتحقیق الحمزتین دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ ہے، دوسرے حمزے کے اندر تسہیل ہے، الف ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ دونوں صورتوں میں داخل ہوگا، ادخال کو ترک کر کے بھی اور حمزہ کو داخل کر کے بھی دونوں صورتوں میں الف ان کے درمیان داخل ہوگا۔ الذکر الوحی، ذکر سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ وحی ہے، کہ ہم میں سے جو ہے وہ وحی اس پر نازل کی گئی، علیہ من بیننا، ہم میں سے اس پر، ای لم یوحى الیہ، اس پر وحی نازل نہیں کی گئی، وحی اس کی طرف نہیں بھیجی گئی۔ بل ہوا کذاب فی قولہ، بلکہ جو ہے یہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اپنے اس قول میں، انہ اوحی الیہ ما ذکرہ، یعنی جو کچھ مذکور ہوا اپنے اس قول میں جو مذکور ہوا کہ میری طرف جو ہے وہ وحی بھیجی جاتی ہے یا اس کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، یہ جو اس کا قول ہے کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جس کا ذکر ہوا، اس میں یہ جھوٹا ہے۔ اشر متکبر بطر،
یہ متکبر ہے، اشر کا معنی مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ متکبر اور شیخی بگار ہے، یعنی شیخی بگارنے والا متکبر ہے، شیخی خور ہے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سیعلمون غدن فی الآخرۃ من الکذاب الاشر، ان قریب کل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کل سے مراد، غدن سے مراد مصنف فرماتے ہیں آخرت ہے، یعنی آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا من الکذاب الاشر، کون جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ ہوا او ہم، یعنی حضرت صالح علیہ السلام ہے یا پھر وہ ان کی قوم ہے جو کہ ان کو جھوٹا اور شیخی بگار کہہ رہی ہے۔ بِأَن يُعَذَّبُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّهِمْ صالح، کیونکہ جو ہے وہ ان کو حضرت صالح علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں ان کی تکذیب پر عذاب دیا جائے گا، ان کو اس تکذیب پر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو پتہ چل جائے گا کون شیخی بگار ہے کون جھوٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔